شوکت علی چودھری، سیکرٹری جنرل پاکستان مزدور محاذ۔ مارچ کا مہینہ بین الاقوامی سطح پہ یہ خواتین کا مہینہ گنا جاتا ہے کہ اس میں 8 مارچ کو یونائٹڈ نیشن نے ڈکلیئر کیا اس کو کہ یہ خواتین کا مہینہ ہے، اور خواتین اپنے حقوق کے لیے اور جو انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں اس کے لیے سڑکوں پہ آتی ہیں، اور وہ اپنے اس کو خوشی کا اظہار بھی کرتی ہیں، اور بہت سارے مطالبات بھی جو ہے وہ اپنے اس دن رکھتی ہیں۔ اسی حوالے سے خواتین کو مسائل درپیش ہیں، میں کچھ چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے ایک رپورٹ شائع کی ہے اسی سال۔ اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں یہ ایک بہت زبردست رجحان جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، جس میں لڑکیاں، عورتیں، چھوٹی بچیاں، ان کو اغوا کر کے مختلف شہروں میں لے کے جایا جاتا ہے، ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، ان کو آپ ایسے کہیں کہ ان کی اسمگلنگ کی جاتی ہے، ان سے جبری بھیک منگوائی جاتی ہے، ان سے مشقت کروائی جاتی ہے، ان کے ساتھ جبری شادی کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے تمام معاملات جو ہیں یہ پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ مستند ادارہ ہے، بڑا معتبر ادارہ ہے HRCP کا جو ہے، جو اس کی رپورٹس ہوتی ہیں وہ باقاعدہ حقائق پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو وہ رپورٹس جو ہیں ان کو جب میں نے پڑھا تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ پاکستان کے اندر یہ کام جو ہے اس کو روکنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر حکومتیں، پولیس، انتظامی ادارے جو ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو ایک وقت میں یہ بہت بڑا سماجی مسئلہ ہمارے ملک کے اندر کھڑا ہو جائے گا کہ بچیاں، عورتیں اور لڑکیاں جو ہیں ان کو اغوا کیا جائے، پھر ان کو اس طرح کے کاموں میں لگایا جائے۔ تو اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ایشو پچھلے دنوں پیدا ہوا، کئی ماہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ جی فلاں فیکٹری میں آگ لگ گئی، بلے شاہ میں آگ لگی، پتوکی میں ایک پیپر مل میں آگ لگی، کسی اور ادارے میں آگ لگتی ہے، تو اچانک فیکٹریوں میں آگ لگتی ہے۔ اور جب آگ لگتی ہے تو وہ یہ فیکٹریاں کوئی 10-20 ہزار یا کروڑ 2 کروڑ میں نہیں بنتی ہے، اربوں روپے میں بنتی ہیں فیکٹریاں، بہت بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں یہ۔ مثلا قومی سرمایہ بھی اس میں لگا ہوتا ہے، بینکوں کا لون بھی اس میں لگا ہوتا ہے، خود مالکان کا پیسہ بھی لگا ہوتا ہے، پھر اس میں جو مزدور ہیں ان کے روزگار کا معاملہ بھی ہوتا ہے، پھر اس میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کی مارکیٹ کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب فیکٹریوں میں آگ لگتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فیکٹریاں تقریباً جل جاتی ہیں۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیکٹریوں میں یہ ہر آنے والے دن یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے جو ہم نے جو اس پہ تھوڑی تحقیق کی ہے، جو دیکھا ہے کہ ایک تو جو فیکٹری لاز ہیں کہ جب فیکٹری بنائی جاتی ہے تو اس کے کچھ قوانین ہیں، کچھ ضابطے ہیں جن کے مطابق فیکٹری بنائی جاتی ہے، کہ اس میں ان تمام قوانین کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ وہ جو فیکٹری ایکٹ جو ہے اس کے مطابق جو محکمہ ہے، کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے، وہ دیکھتی ہے کہ فیکٹری اس کے مطابق بنی یا نہیں بنی، اس کا بجلی کا انتظام، اس کا ہوا کا انتظام، اس کا پانی کا انتظام، اس میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو مزدوروں کے نکلنے کا انتظام، یہ تمام انتظامات جو ہے وہ گارنٹی کرتے ہیں، تو پھر جا کر فیکٹری کو چلانے کی اجازت ملتی ہے۔ اسی طرح جو محکمہ لیبر ہے، محکمہ لیبر بھی ایک قانون ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا، اس کے تحت محکمہ لیبر بھی ان فیکٹریز کو دیکھتا ہے کہ اس میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی چھت گر جائے یا خدا نہ خواستہ اس میں آگ لگ جائے تو کیا اس میں سے مزدوروں کو جان بچا کر نکلنے کے مواقع مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے۔ تو یہ جو فیکٹریاں ہماری جلی ہیں ان میں کیجویلٹی تو بہت زیادہ نہیں ہوئی ہیں، لیکن لوگ زخمی ہوئے ہیں، جان سے بہت کم لوگ گئے ہیں، لیکن اگر ایک انسان کی بھی جان جاتی ہے تو وہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک انسان بہت قیمتی ہوتا ہے، اور ایک مزدور تو بہت ہی قیمتی ہوتا ہے کہ جو پیداوار میں حصہ لیتا ہے اور جس کے حصہ لینے کی بنا پر ہمارے ملک میں جو ہے وہ اکانومی جو ہے اور پیسہ جنریٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں لیبر ڈپارٹمنٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے قوانین کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو بلڈنگ اتھارٹیز ہیں وہ جب فیکٹریاں بن رہی ہوتی ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتی، تو اس کی وجہ سے یہ حادثات رونما ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے اندر یہ معاملات جو ہیں ان کے اوپر لاپرواہی کا ایک عنصر ہے سارا، اور ایشو کچھ نہیں ہے، قوانین موجود ہیں، ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، ڈپارٹمنٹس کے لوگ موجود ہیں، ہر بندہ وہاں پر موجود ہے، لیکن لاپرواہی کی بنا پر یہ حادثات ہوتے ہیں۔ 2 بڑے حادثے پچھلے چند سالوں میں ہوئے تھے، ایک بنگلہ دیش میں رانا پلازا کا اور ایک بلدیہ ٹاور کا کراچی میں۔ یہ پھر بین الاقوامی سطح پر یہ سارے معاملات اٹھے، جو بلدیہ ٹاور جس کو آگ لگی تھی جس میں 250 لوگ جل کے مر گئے تھے، پھر اس کے لیے وہ جرمنی کی ایک کمپنی وہاں سے اپنا مال بنواتی تھی، ٹیکسٹائل کا وہ یونٹ تھا، تو پھر جرمنی کی اس کمپنی کو بہت بڑے جو ہے وہ جرمنی کی جو عدالتیں تھیں انہوں نے جرمانے کیے،
پھر وہ کمپنسیشن کے معاملات بنے، لیکن جو جان سے 250 لوگ گئے تھے ان کی جانیں واپس نہیں آئیں۔ اس طرح جو اپنا رانا پلازا تھا بنگلہ دیش کا، اس کے اندر بھی جب یہ واقعہ ہوا تو بنگلہ دیش کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو میرا لیبر ڈپارٹمنٹ سے جو اپنا اتھارٹیز ہیں بلڈنگز بنانے کی، ان سے میرا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے کام کو ذمہ داری کے ساتھ کریں، قوانین پر عمل درآمد کریں، صرف محکموں میں آ کر تنخواہیں وصول نہ کریں، صرف اپنی افسیاں نہ دکھائیں کہ ہم افسران ہیں، ہم 20ویں گریڈ میں چلے گئے، ہم 18ویں گریڈ میں چلے گئے، ہم 21ویں گریڈ میں چلے گئے، ہم 22ویں گریڈ میں چلے گئے۔ یہاں گریڈوں کی دوڑ سے باہر نکلیں اور اپنے فرائض کو پورا کرنے کی طرف آئیں، اور اس ملک کی دولت کو بھی بچائیں اور اس ملک کے مزدوروں کو بھی بچائیں۔ یہ آپ کی قانونی، سماجی، ہر طرح کی ذمہ داری ہے، اور آپ اس کو پورا کرنا آپ کا یہ فرض بنتا ہے۔